آج یوتھ سیریز کا ویڈیو 2 اور ایک ینگسٹر کے دماغ میں ایک چیز چل رہی ہوتی ہے کہ یار یہ سیاست میں دیکھو یا اور جگہ بھی ہمیں کبھی نظر آتا ہے کہ یار بڑے بڑے اچھے سیاستدان جو کہ پتہ نہیں بچپن سے سیاستیں کر رہے ہیں اور مڈل کلاس کے اچھے لوگ قمر زمان قاہرے اور جی سعد رفیق اور اعتزاز احسان، لیکن ان کو دیکھو یہ بیچارے درباری بنے نظر آتے ہیں. یعنی کہ پہلے دادا کے درباری تھے، پھر ابا کے تھے، پھر اب جو اگلا بچہ آئے گا اس کے جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے، پھر وہ بیچارے بے نظیر بھٹو کے ساتھ تھے، پھر اب بلاول بھٹو کے ساتھ ہیں. تو یہ موروثی سیاست پہ اتنے اچھے صحیح سیاستدان کیوں اتنا وہ کرتے ہیں؟ تو آپ لوگوں نے کبھی شاید سنا ہو کہ یار ایک پرائس لگائی جاتی ہے برانڈز کی. جیسے ایپل جو ہے وہ $300 ارب کا برانڈ ہے، یعنی کہ اس کی ویلیو $300 بلین ہے. تو ایپل کے کیا اثاثے $300 ارب ہیں، یعنی کہ اگر کوئی ایپل کو 300 بلین میں خرید لے اور پھر وہ اس کی جب ویلیو ویسے چیک کرائے گا ارے فلانی فیکٹری کتنے کی بکے گی، یہ سامان کتنے کا بکے گا، تو پتہ چلے گا کہ سب کچھ بیچ باچ کے $20 ارب کا بھی نہیں ہے وہ. لیکن پھر $300 ارب کس بات کے ہیں؟ یا کوکا کولا ایک برانڈ ہے تو وہ کس بات کے اتنے پیسے، کوکا کولا اتنے $100 ارب کا برانڈ ہے. تو برانڈ کا یہ مطلب ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کا موبائل ہے، اس کا اگر برانڈ لکھا ہوا چنگ پونگ چائنا کا میڈ ہے تو وہی آپ مشکل سے 10,000 کا بھی نہیں خریدو گے، لیکن اس کے پیچھے وہی موبائل، وہی سب چیزیں وہیں بنا ہے، وہی فیکٹری، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ چیز ایسی ہے، لیکن وہ سیمسنگ لکھا ہوا اس پہ تو آپ اس کو 25,000 کا خرید لو گے. کیوں؟ کیونکہ وہ برانڈ ہے، اور برانڈ کا مطلب ہوتا ہے ایک اس کے پیچھے ایک پرسیپشن ہے، اور وہ پرسیپشن کیسے بنائے کہ یار ایک چیز میں سیمسنگ کی لے رہا ہوں تو اس کی ایک کوالٹی ہوگی. اسی طرح بھٹو خاندان، فلانا خاندان، جی شریفین فلانے، یہ ایک طرح سے برانڈ بنے ہوئے. اب اس سے جو لنک ہو جائے گا وہ اس پرسیپشن کو اپنے پاس ہائر کر لے گا. یہی مذاہب میں تو نہیں ہوتا، لیکن مذہب کے جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی صحابہ کا محافظ بن گیا ہے، کوئی اہل بیت کسی نے پکڑ لیا، یہ برانڈز ہیں. کسی نے نبی کا جھنڈا اٹھا لیا، کسی نے کچھ اٹھا لیا، وہ ان برانڈز کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں، اور اب جو جتنا کامیاب ہو جائے. تو اب جی موجودہ دور میں ہم نے دیکھا کہ یار ہمیں لگا کہ ایک بڑی بدترین مثال ہے کہ یار ابا جو ہے نا وزیر اعظم بن گئے شہباز شریف، اور بیٹے کو وزیر اعلیٰ لگا دیا. تو ایک طرح سے دیکھنے میں برا لگ رہا ہے، دیکھنے میں، بولنے میں، سوچنے میں کہ یار کیا ہے باپ وزیر اعظم، بیٹا وہ، اور کیا ہو رہا ہے. تو یہ کیا چیز ڈسکس نہیں ہوئی ہوگی؟ اور وہ جو اتنے سینئر سیاستدان ہیں انہیں نہیں پتہ، انہوں نے بھی امنا صدقنا کہہ دیا، وہ بھی انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار مان لیا. تو انہوں نے کیوں مان لیا ہوگا؟ تو اس کو سمجھانے کے لیے کانسیپٹ کو میں نے سوچا کہ یار کیسے سمجھایا، تو اس کو میں اب ایک اس میں اپنے اسٹائل میں سمجھا رہا ہوں کہ میں نے بتائی تھی ایک زمانے میں کرنسیز کون کون سی ہیں. تو میں نے کرنسیز کے حساب سے آپ کو سمجھاتا ہوں. تو دنیا کی موسٹ ویلیویبل کرنسی جیسے میں نے بتائی تھی کہ بھائی اٹینشن. تو یہ جو خاندانی لوگ آ جاتے ہیں سیاست میں، ان کے پاس اٹینشن ہوتی ہے. جب ایک معاشرہ ہمارے جیسا جو کہ قبائلی معاشرہ ہے اس میں باپ جرم کرے تو وہ بھگتنا بچوں کو پڑتا ہے. باپ ادھار لے تو بچے چکاتے ہیں، باپ کا بدلہ بچے لیتے ہیں. تو خاندان چلتے ہیں، خاندان کے نام چلتے ہیں، ان کے ایک چیز، یہ بھی ایک برانڈ ہوتا ہے کہ یار یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانی قوم کا ہے. تو لوگ ان کو اسی حساب سے ٹریٹ کرتے ہیں. امیر کو ہم الگ ٹریٹ کرتے ہیں، غریب کو ہم اپنے رشتہ داروں میں ہی ایسا کرتے ہیں، امیر کو الگ ٹریٹ کرتے ہیں، غریب کو. تو ان بچوں کے پاس اٹینشن ہوتی ہے. اٹینشن از اے کرنسی. مثال کے طور پہ مریم نواز اگر کچھ بھی نہیں تھی تو وہ نواز شریف کی بیٹی تھی. اب وہ اس کو کیش کرا لے، فرض کریں وہ کسی بیوٹی پروڈکٹ کے ایڈ میں کام کر لے کہ یار میرے بالوں کی چمک کا راز فلانا شیمپو، تو اس کو پیسے ملیں گے، وہ چیزیں بکیں گی، کیونکہ بھائی نواز شریف کی بیٹی وہ کر رہی ہے تو اس کے پاس اٹینشن ہے. دوسری چیز ہوتی ہے ایکشن. تو ان لوگوں میں ایکشن لینے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے اور زیادہ جگرا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ حمزہ شہباز کے بجائے اگر کوئی بیچارہ شریف سا ایک عام سے خاندان کا بندہ ہوتا وزیر اعلیٰ، تو وہ ایکشن نہیں لے سکتا جو اس وقت پنجاب میں ریکوائرڈ ہے. ایک وزیر اعلیٰ کو انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. بیچارہ وزیر اعلیٰ پروٹوکول پہ لے کے گیا تھا، واپسی پہ غریب رکشہ پکڑنے کے موڈ میں آ گیا تھا اس کی، یہ پیچھے سے سارے بھاگ گئے. تو وہ کیوں بھاگ گئے؟ انہیں پتہ تھا پیچھے حمزہ شہباز ہے بھائی. تو وہ ایک برانڈ ہے، ایک خاندان ہے، ایک طاقت ہے. تو شریف آدمی کو چھوڑ چھاڑ کے سارے بھاگ گئے. گورنر کو بھی ابھی اٹھا کے باہر پھینکنا ہے تو دیکھیں وہ کس طرح پھینکتے ہیں. تو ان لوگوں کے پاس ایکشن لینے کی زیادہ صلاحیت ہوتی، تو یہ کرنسی بھی ان کے پاس ہوتی.
نمبر 3 نالج اینڈ اسکلس. تو یہ جو موروثیت ہوتی ہے ان کے پاس لا محالہ، کیونکہ ان لوگوں نے بڑی بڑی میٹنگز اٹینڈ کی ہیں، بڑی بڑی باتیں خود ہی سن رہے ہیں، لائیو ان کو وہ مل رہا ہے، یعنی کہ بڑے گویوں کی یہاں بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کے ساتھ رہ کے. اب راحت فتح علی کیوں راحت فتح علی؟ کیونکہ اسے نصرت فتح علی کا ساتھ مل گیا تھا. وہ بڑے لوگوں میں بڑے کنیکشنز اس نے بنائے، بڑے گائکوں میں بیٹھا، بڑی چیزوں کو اس نے لائیو دیکھا، تو اس کا وہ کانفیڈنس، وہ اس کا ایکسپوجر، وہ اس کی نالج، پھر اس نے اپنی اسکلز اسی طرح ایکوائر کی. اسے یہ بھی پتہ ہے کہ اسکلز کہاں سے کیسے ایکوائر کرنی ہے، اور وہ اسکلز تک انہیں رسائی بھی مل جاتی ہے. مثال کے طور پہ بلاول بھٹو نے اپنی سیاسی ٹریننگ بہت بڑے بڑے اس وقت کے لوگوں سے لی ہوگی، کیونکہ اس کا ایکسیس ہے. عام غریب کو کوئی فون کرنے کو تیار نہیں ہے. نمبر 4 ہوتی ہے اسکل پاور. تو پاور ان لوگوں کے پاس قدرتی نہیں، مطلب خاندان ہونے کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے. کیا مطلب خاندان ہونے کی وجہ سے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ملک بھی بلاک بنا کے رہتے ہیں، یعنی کہ یورپین یونین، آپ ایک ملک پہ حملہ کرنے جا رہے ہو لیکن وہ یورپین یونین کا ممبر ہے، تو آپ کو 100 دفعہ سوچنا پڑے گا. آپ ایک ملک کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے جا رہے ہو جو امریکہ کا الائے ہے، تو آپ کو 1000 دفعہ سوچنا پڑے گا کہ یار یہ میں کرنے کیا جا رہا ہوں اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے. تو اسی طرح جب ایک بڑے خاندان کے فرد پہ کوئی ہاتھ ڈالنے جاتا ہے، یا بڑے خاندان کے فرد سے کوئی کچھ لینے جاتا ہے، تو اسے پتہ ہے کہ یار پاور کہاں لائے کرتی ہے. آپ ایک شریف آدمی کو کسی تحریک کا سربراہ بنا دو، کوئی اسے لفٹ کرانے کو تیار نہیں. ایون تحریک انصاف کا بھی اگر آپ دیکھیں تو عمران خان کو کسی نے گھاس نہیں ڈالی، کوئی عبدالستار ایدھی کھڑا ہوا، کسی نے گھاس نہیں ڈالی. عمران خان کو اقتدار میں آنے کے لیے اس کے پیچھے جو فورسز تھیں، جہاں پاور ہے، جہاں اٹینشن ہے، جہاں اسکلز ہے، جہاں نالج ہے، تو جب سے وہ بے فیض ہوئے پھر مسئلے مسائل خیر، لیکن اتنی دیر میں ان کی کافی خیر ٹریننگ ہو گئی ہے. تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ یار خاندانی بندے کیوں آگے آ جاتے ہیں، اور جو بڑے اعتزاز احسن اور فلانے ہیں وہ کیوں چپ ہو جاتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اگر اعتزاز احسن کے ہاتھ میں دے دیا تو اعتزاز احسن کے گھر والے اسے روٹی دیتے نہیں ہیں، مشکل سے دوسری دفعہ سالن مانگے تو کوئی نہیں دیتا، تو اس نے کیا چلا لینا ہے. تو یہ ہمارے ملک کے کلچر کا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم شخصیت پرست ہیں. ہم لوگ جس ایریا سے ہیں، ہم لوگ بت پرست ہمارے آباء و اجداد رہے ہوں گے. تو بت پرستی کی ایک بڑی گھٹیا فارم ہے شخصیت پرستی. تو آج بھی آپ دیکھتے ہیں تو پیپلز پارٹی کا منشور اللہ جانے کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ. پیپلز پارٹی بھٹو کو کہتے ہیں، زرداری کو کہتے ہیں، نواز شریف کو نون لیگ کہتے ہیں، عمران خان کو پی ٹی آئی مذاق مذاق میں کہہ لیتے ہیں. تو ان کے فالوور شخصیت پرست ہیں. ایم کیو ایم سب سے بدترین شخصیت پرستی کی مثال جو ایم کیو ایم ہے، کہ پیر صاحب فلانا پتوں میں صورتیں، اور جناب یہ بس ایک شخص کے پیچھے. بھائی کوئی نظریہ ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، کوئی منشور ہوتا ہے، کوئی آئین ہوتا، نہیں، شخصیات شخصیات شخصیات. تو یہ اس ریجن کا بھی مسئلہ ہے بہت بڑا. تو اس لیے ہمارے پاس ایشوز نہیں ہوتے، ہمارے پاس ادارے نہیں ہوتے، ہمارے پاس شخصیات ہوتی ہیں. لیکن ان سب کے باوجود یہ تو ان لوگوں کا کسی طرح میرٹ بھی ہے. لیکن ایک چیز ایک اور ہے کہ ان خاندان کے لوگوں کو قربانیاں بھی ماننی پڑے گی، کہ زیادہ دینی پڑتی ہیں اس چکر میں، انہیں پرائز پے کرنی پڑتی ہے. بلاول نے بچپن سے پرائز پے کی ہوگی. اس نے جیل اس وقت دیکھ لی ہوگی کہ جس وقت لوگوں کو ڈے کیئر میں ہونا چاہیے، اس وقت اس نے جیل دیکھی ہوگی. اپنی ماں کو لینے گیا ہوگا، اپنے ابا کو دیکھنے گیا ہوگا، ماں کو شہید کر دیا گیا، قاتلانہ حملے، ہر وقت خوف کی زندگی، یہ وہ. نواز شریف فیملی بھگتا ہے، انہوں نے پچھلے دور میں بہت بھگتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ انہیں قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں. تو کیونکہ ان کے پاس اٹینشن ہے، یہ ساری چیزیں، اس لیے ان کو لوگ سربراہ مان بھی لیتے ہیں، اور اس کا کسی حد تک یہ میرٹ ہے. ہمارے حساب سے جب تک عزت کا معیار قابلیت نہیں ہوگا، چیزیں انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہوں گی، شخصیت کے گرد گھومیں گی، تو یہی ہوگا. پھر آئندہ بھی ہمیں یہی بھگتنا ہے. تو یہ تو ہوگا. تو یہ تھا آج کا سیریز، یوتھ سیریز کا ویڈیو 2. اب تھرڈ ویڈیو میں انشاءاللہ بات کروں گا نوسنس ویلیو کی، کہ ہمارے ملک میں یہی اس سے بھی ایک گندی چیز ہے جس پہ آپ لوگ اقتدار میں بھی آتے ہیں کرتے ہیں، وہ ہے نوسنس ویلیو. تو ناکام معاشروں میں، ناکام ملکوں میں، ناکام خاندانوں میں، ناکام لوگوں میں، ناکام اداروں میں نوسنس ویلیو کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے. تو اس کو سمجھنا یہ بیسکس ہے، یہ بھی بہت ضروری. تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے نوسنس ویلیو پہ. اللہ حافظ.